وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ انہیں حکم تھا کہ اس پاکیزہ اور تازہ رزق پر قناعت کریں اور ذخیرہ نہ کریں، لیکن انہوں نے گوشت کو صبح کے لیے جمع کر کے رکھا۔ بخاری میں ہے کہ اس میں سڑان پیدا ہو گئی۔ اگر وہ یہ غلطی نہ کرتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا۔ دوسرا جرم یہ کیا کہ ان بہترین غذاؤں کے بدلے دالیں اور پیاز مانگے۔ کانو انفسہم یظلمون سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی جرم کرتے ہی رہتے تھے، مگر ظلم کا نقصان ظالم ہی کو ہوتا ہے، خدا کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ اور جب ہم نے ان سے کہا اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطۃ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کے بیان کے مطابق بنی اسرائیل نے جب بیت المقدس میں جانے سے انکار کر دیا تو 40 سال کے لیے جنگل میں پھنس گئے۔ اس دور میں انہوں نے ایک شہر فتح کیا تھا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری دور میں شتیم بستی فتح ہوئی تھی۔ انہیں حکم ہوا کہ فتح کے نشہ میں تکبر نہ کرنا بلکہ شکر الہی کے جذبہ سے سر جھکا کر بستی میں داخل ہونا اور کلمہ استغفار حطتن کہنا۔ انہوں نے حطتن کی بجائے ہنتتن کہا، یعنی گندم مانگی، اور تکبر سے مٹک مٹک کر چلے اور عورتوں سے بدکاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون نازل کی جس سے وہ ہزاروں کی تعداد میں مر گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، وادی سینا میں ایک چٹان عیون موسیٰ کے نام سے مشہور ہے، اس پر چشموں کے شگاف بھی ہیں، شاید الحجر سے وہی چٹان مراد ہے۔ بنی اسرائیل نے جب تک اس کے قریب پڑاؤ رکھا اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جہاں بھی ٹھہرتے تھے وہاں کسی پتھر پر موسیٰ علیہ السلام ضرب لگا دیتے تھے۔ واللہ اعلم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا
تو اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہیں؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جاؤ تو وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخرکار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے، یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ مصر کا معنی کوئی شہر، دانے اور پیاز مانگنے پر حکم ہوا کہ کسی شہر میں جا کر کھیتی باڑی کر لو۔ یہاں وہ مصر مراد نہیں جس سے ہجرت کر چکے تھے۔ یقتلون النبیین، یہود کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے کئی نبی قتل کر دیے۔ زکریا علیہ السلام نے بت پرستی اور اعلانیہ بدکاری کے خلاف آواز اٹھائی تو یہودی بادشاہ یوآس نے ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان انہیں سنسکار کرا دیا۔ وہ قصہ جھوٹ ہے جس میں زکریا علیہ السلام نے درخت سے پناہ مانگی تو انہیں آرے سے چروا دیا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام نے یہودیہ کے حکمران ہیرودیس کو بدکاری سے منع کیا تو اس نے قید کر دیا، پھر اپنی معشوقہ کی فرمائش پر ان کا سر قلم کر کے اس کے سامنے نذرانہ پیش کیا۔ ان کے علاوہ بھی یہود نے کئی انبیاء قتل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں ان پر غربت و ذلت مسلط کر دی۔ دوسروں کے سہارے اگر انہیں حکومت ملی تو عارضی ثابت ہوئی، دولت آئی تو دل و دماغ پر خطرہ چھایا رہا۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ والصابئین، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے شیس علیہ السلام کے پیروکار ستارہ پرست بن گئے تھے۔ بابل کے حکمران کلدانیوں کا یہی عقیدہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ دنیا کے حوادث میں کواکب و نجوم کا کوئی تصرف و اختیار نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ ستارہ پرست لوگ جو صابی کہلاتے تھے بعد میں عیسائی ہو گئے، لیکن خفیہ طور پر اپنے مذہب پر قائم رہے۔ آج کے دور میں اسی کی نقل فرقہ اسماعیلیہ شیعہ ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کے اس دعویٰ کی تردید ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے خاص رشتہ ہے، اس لیے نجات اور جنت صرف ہمارے لیے ہے، اور یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی قوم یا فرقہ کے لوگ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے ان کے لیے نجات ہے۔ آیت میں قرآن اور آخری پیغمبر پر ایمان کا ذکر نہیں ہے، اس سے یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ نجات کے لیے ان پر ایمان لانا ضروری نہیں، کیونکہ اس سے کچھ پہلے بنی اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آخری نبی اور قرآن پر ایمان لاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جب دائمی رحمت کی دعا کی تھی تو انہیں جواب دیا گیا تھا کہ دائمی رحمت ان کے لیے ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، جو آخری نبی امی کی پیروی کریں گے، اور ایمان و عمل بھی وہی معتبر ہوتا ہے جو وقت کے نبی کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اب ختم نبوت کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ ایمان کا اعتبار ہے، اور عمل وہی قبول ہوگا جو اتباع رسول کے جذبہ سے کیا جائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو
اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، موسیٰ علیہ السلام 70 نمائندوں کے ہمراہ کوہ طور سے واپس آئے تو لوگوں کو دامن کوہ میں جمع کیا اور احکام کی تفصیل پیش کی۔ اسرائیلی کہنے لگے ہم ایسے احکام کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر کأنہ ذلہ، تو انہوں نے خوف زدہ ہو کر اطاعت کا عہد کیا۔ بنی اسرائیل کے حق میں یہ جبر و اکراہ نہیں تھا، کیونکہ جبر وہ ہوتا ہے جو دین میں داخل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ دین میں داخل ہو جانے کے بعد بد عہدی سے روکنے کے لیے جو سختی کی جائے وہ دین کے استحکام کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ رفع طور میں اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت کا بھی اظہار تھا تاکہ لوگ ڈرتے رہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وضاحت فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہودیوں کو ہفتہ کے دن شکار کی ممانعت تھی اور حکم تھا کہ دنیا کے کاروبار چھوڑ کر کہ اس دن عبادت کریں، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور کاروبار میں لگے رہے۔ ایلا شہر جو بحر قلزم پر واقع ہے، وہاں کے یہودیوں نے دیکھا کہ ہفتہ کے دن مچھلی پانی کی سطح پر اچھل اچھل کر آتی ہے اور دوسرے دنوں میں غائب ہو جاتی ہے، تو ان سے صبر نہ ہو سکا۔ یہ ایک امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ ممنوع چیزیں بندوں کے سامنے لا کر آزماتا ہے کہ مجھ سے ڈرتے ہیں یا لالچ میں آ کر نافرمانی کرتے ہیں۔ انہوں نے شکار کے لیے ہیلا سازی کی، کنارے کے قریب گڑھے کھود کر ان میں ہفتہ کے دن پانی چھوڑ دیتے، مچھلی بھر جاتی تو راستہ بند کر دیتے اور اتوار کو پکڑ لیتے۔ نیک لوگوں نے بہت سمجھایا لیکن انہوں نے ضد نہ چھوڑی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر کے بندروں جیسی بنا دی۔ وہ 3 دن ذلت و خواری میں زندہ رہ کر ختم ہو گئے۔ بعض کا خیال ہے کہ شکلیں نہیں بدلی تھی بلکہ ان کے اخلاق بندروں جیسے ہو گئے تھے، لیکن یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ ان کے اخلاق تو پہلے بندروں جیسے ہو چکے تھے۔ اسی کی سزا میں اللہ نے حکم دیا کہ تم پھر بندر ہی بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، اس میں موجود لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے اس قصے کو عبرت کہا گیا ہے، اور عبرت اخلاقی جرم کو دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ جرم کی سزا دیکھ کر ہوتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بن۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بنی اسرائیل میں ایک بے اولاد مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث ہو جائے۔ پھر رات کے وقت اس کی لاش کسی کے دروازے پر پھینک دی اور صبح کو ان سے خون بہا کا مطالبہ کر دیا۔ آپس میں لڑائی کی نوبت دیکھی تو کسی نے سمجھایا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان سے پوچھو کہ قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کر بتا دے۔ اس حکم میں یہ تعلیم دی تھی کہ گائے کی پرستش کی بجائے ذبح کرنے میں فائدہ ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجیے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو. موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچڑی بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو. سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو. انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو. انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں. پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی. موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، نہ تو زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو. کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی. غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں. قالوا الآن جئت بالحق. سنہری رنگ کی گائے جس سے کام نہ لیا جاتا ہو ان کے نزدیک مقدس تھی. انہوں نے سمجھا کہ واقعی اس میں کرامت ہوگی. فذبحوها وما كانوا يفعلون. اسرائیلی روایت ہے کہ اس قسم کی گائے انہیں کھال بھر کر سونا دینے سے ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کام ہو جاتا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم میں بیجا سوالات اور فریب کی، اس وجہ سے مشکل میں پھنس گئے. وما كانوا يفعلون یعنی اتنی زیادہ قیمت دیکھ کر اور اپنی رسوائی کے خطرہ سے وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن انشاءاللہ کہنے سے توفیق مل گئی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشتقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا. تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو. اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت. اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے دریا پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا جس قصے میں فیصلہ کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے. اسے بعد میں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ مقصود بیان کے دو اہم امور واضح ہو جائیں. پہلا بنی اسرائیل کا احکام الہی میں بے جا مباحثے کی عادت، اور دوسرا قیامت کو مردوں کے زندہ کرنے کی دلیل. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اس آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ پتھر بھی اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور اس کی ہیبت سے گر جاتے ہیں. قرآن نے تمام جاندار اور بے جان چیزوں کے متعلق بتایا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور اس کے حضور سجدہ کرتی ہیں. اس بیان سے مقصود یہ ہے کہ انسان عقل و شکل میں سب سے بہتر ہوتے ہوئے غافل و نافرمان ہو جائے تو اس سے تو جانور اور پتھر ہی بہتر ہوئے.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اہل مدینہ نے آخری نبی کی بشارت یہودیوں سے سنی تھی۔ وہ جب مسلمان ہوئے تو یہودیوں کے پاس یہ توقع لے کر جاتے تھے کہ انہی کے بتانے پر ہمیں اسلام کی طرف توجہ ہوئی، یہ تو ضرور ایمان لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے ایسی امیدیں نہ باندھو، یہ صدیوں سے کتاب اللہ اور انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ ثم یحرفونہ، پھر آیات میں تبدیلی کرتے رہے ہیں، اپنے مطلب کے معانی بیان کرتے تھے اور الفاظ بھی بدل ڈالتے تھے۔ علماء اسلام نے ان کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ ان میں لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریف ہو چکی ہے۔ قالوا اتحدثونہ، یہود ایسے بزدل تھے کہ اپنی مسلمانی ظاہر کرنے کے لیے نبی کریم کی وہ بشارتیں بیان کرتے جو تورات میں تھیں، لیکن ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ یہ خاص راز کیوں بیان کرتے ہو، تم مسلمانوں کو قیامت کے گواہ بنا رہے ہو۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے، تاکہ اس کی عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہود کا ایک طبقہ بالکل جاہل تھا، ان کے پاس جھوٹی آرزویں تھیں کہ جنت یہودیوں کے لیے ہے اور بزرگوں کی سفارش سے ہی کام چل جائے گا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، یہود کا دوسرا طبقہ تعلیم یافتہ تھا، وہ من گھڑت فتوے لکھ کر رقمیں بٹورتے تھے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں۔
اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ وقالوا لن تمسنا النار، اتنی خرابیوں کے باوجود یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ 7 دن قید ہوگی، کیونکہ اس دنیا کی عمر 7000 سال ہے، 1000 سال کے بدلے میں صرف 1 دن وہاں رہیں گے، پھر جنت میں آباد ہو جائیں گے۔ کوئی 40 روز کہتا تھا کیونکہ بچڑے کی پوجا اتنے دن ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا قانون عدل یہ ہے کہ جن لوگوں کی نیکیاں کفر و شرک کی وجہ سے برباد ہو گئی ہوں اور ان کے چاروں طرف گناہ ہی رہ گئے ہیں وہ ہمیشہ آگ میں گھرے رہیں گے، اور مومنین صالحین ہمیشہ جنت میں آباد رہیں گے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اگر ان پر توبہ اور استغفار نہ کی جائے تو گناہوں کی سزا بھگت کر توحید اور نماز کی وجہ سے مومن آزاد ہو جائیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں آباد ہو جائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کا مطالبہ بنی اسرائیل بلکہ تمام امتوں سے اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت قبول ہوگی جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ حدیث قدسی یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ عبادت میں جتنے حصے دار بنائے جاتے ہیں میں ان سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں، یعنی مجھے اپنے حصے کی بھی ضرورت نہیں۔ وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ کے حق عبادت کے بعد ماں باپ کا حق خدمت ہے، اس میں کوتاہی موجب ہلاکت ہے، لیکن جہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں ان کی اطاعت حرام ہے۔ یہاں عدل کے بجائے احسان کا حکم دیا ہے کہ ان کی مہربانیوں سے بڑھ کر دل جوئی اور خدمت کرو۔